نحمده ونصلي ونسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد صلاة کے بعد جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج حسب روایت اس مسجد کا اور یہاں کے ماحول کا ایک طریقہ بزرگوں کے اللہ کے نیک بندوں کے ایام کو منانا اور اس کو سیلیبریٹ کرنا. تو آج ہم نے اس دن کو جمعے کے ساتھ ملا لیا اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہم تقریر کے ذریعے اور جمعے کے بعد ایک مختصر سی محفل کے ساتھ نعت و منقبت درود و سلام اور دعائے خیر پر مشتمل ایک مختصر سا پاکیزہ سا اور اخلاص و محبت سے معمور پروگرام ہو جائے گا اور ہم ایک عظیم ہستی ایک بزرگ ذات ایک محسن ہمارے دین کے اس قوم کے کائنات کے اس دنیا کے امیر المومنین سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں. اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول فرمائے, ان کی فکر ان کی سیرت ان کی تعلیمات کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کا عنوان ہمارا سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سپودہ صفات. مختصر سے وقت میں کیا کس کا انتخاب کروں اور کس کو ترک کروں, ٹائم بڑا محدود ہوتا ہے, موضوع کا تقاضا بہت زیادہ ہے اور اس کا اصل حق تو ادا کرنے کے ہم قابل بھی نہیں. جتنا کچھ ظاہر ہے اور لکھا گیا ہے اور لکھا جا رہا ہے اس کا احاطہ بھی نہیں ہو سکتا, اس کا اصول بھی بیان کرنا مشکل ہے. جتنی بڑی ہوگی کوئی ذات اور جتنے زیادہ ہوں گے کارنامے اس کو گھیرنا اتنا مشکل ہو جائے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ذات ہی ایسی ذات ہے کہ جہاں دیکھیں, جس پہلو سے دیکھیں, جس حوالے سے دیکھیں, وہاں انوار ہی انوار, تجلیات ہی تجلیات, کرشمے ہی کرشمے, فضائل ہی فضائل, محاسن ہی محاسن, خوبی ہی خوبی. تو
کسی نے کہا ہے نا کرشمہ دامن دل میں کشد ہر جا کے ایجاد تفرد قدم ہر کجا کے می نگر کرشمہ دامن دل میں کشد جا ایجاد. جہاں دیکھو ایک نیا منظر ہے، جہاں دیکھو ایک نئی شان، جہاں دیکھو ایک نیا جگہ، جس کی ہر سانس میں کارنامہ بسا ہوا ہے، جس کی ہر بات میں ایک انقلاب ہو، جس کے ہر قدم میں ایک کامیابی ہے. تو کرشمہ تو کھینچے گا نا، دامن دل میں کشد کھینچ رہا ہے کہ جا یہی جگہ ہے، آؤ یہاں ہو. ہر منظر کھینچ رہا ہے، آؤ یہاں ہو، اس کو دیکھو. کوئی بات ایسی نہیں جس سے آنکھ بند کی جائے، کوئی بات ایسی نہیں جس سے نظر پھیر لی جائے، کوئی بات ایسی نہیں جس سے بھاگا جائے، جس سے نفرت کی جائے. اللہ یہ بڑا مقام ہے. لوگوں کی زندگیوں میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں، صحیح بھی ہوتی ہیں، غلط بھی ہوتی ہیں. انسان بعض چیزوں کو چاہتا ہے، بعض نفرت کرتا ہے، پھر کھاتا ہے، بھاگتا ہے. بعض نفیس لگتی ہیں، بعض خبیث لگتی ہیں ہماری زندگیوں میں، لیکن وہاں تو سب نفیس ہی نفیس ہے، عمدہ ہی عمدہ، اعلیٰ ہی اعلیٰ. وہ غالب کی زبان میں چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا، آنکھ کو چاہیے کہ وہ کھلے. جلوہ تو بالکل کھلا ہوا ہے، جلوہ بےتاب ہے، جلوہ اشکارا ہے. آنکھ کو چاہیے، چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا. آنکھیں کھولیں اور دیکھتے جائیں اور ان جلووں کو بڑھاتے جائیں. تو ان کی ذات میں اتنے کمالات، اتنی خوبیاں، ایسی ایسی صلاحیتیں، ایسی ایسی باتیں کہ سچ فرمایا تھا محبوب دو جہاں آقا ہے نامدار سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا لو کان من بعد نبی لکان عمر بن الخطاب. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے. یہ بات ایسی تو نہیں فرمائی تھی نا. ان کی جامعیت، ان کی خصوصیات، ان کی خوبیاں، ان کے کمالات، ان کی صلاحیتیں، ان کی جلالت، ان کی غیرت، یہ سارے اوصاف اللہ وجل اتم ان کی ذات میں جمع تھے. اس لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کے نبی کی زبان سے بات نہیں ہوئی، معمولی بات نہیں. اگر ہوتا تو ہے نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ آخری نبی بن کے تشریف لے آئے. تو اس لیے اب عمر جیسی ہستی کو بھی نبی نہیں مانا جا سکتا، چہ جائے کہ ماؤ شما اور آگے سے کوئی کہے کہ میں بھی ہوں، میں بھی ہوں، میں بھی ہوں. ایسی میں تو چوری کے نیچے رہتی ہے جو خواہ مخواہ کی میں. تو وہ اتنی عظیم ذات، تو اس کے پیچھے بیس کیا ہے؟ دیکھیں نا، جو یہ فرمان آیا اسی کو سمجھ لے دنیا پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر وہ خوبیاں. ایک موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے عمر جیسا عبقری نہیں دیکھا. عبقری شخصیت، چھا جانے والا، بڑا طاقتور، بڑی ہمت والا، عمر جیسا عبقری. تو آپ کو عبقری شخصیت قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح دیکھیں تو ان کی شخصیت کی جامع حوالے سے، جامع عنوانات کے تحت تعریف دیکھیں، ان کی انفرادی باتیں دیکھیں، ان کے معاملات دیکھیں، ان کے زمانہ خلافت کے کارنامے دیکھیں. اور خلاصہ یہ کہ وہ مشن جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں، جو ہر نبی لے کر آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ختمی مرتبت قرار پائے، کہ لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں، اپنی اس ذات کی طرف نہیں جو ایک انسان مخلوق ہونے کی حیثیت سے، ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے، اس ذات کی طرف نہیں بلاتے، بلکہ بلاتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کی دعوت کی طرف. اپنی ذات کا پردہ حجاب اٹھا دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے جس کو بھی دی، نبوت دی، حکم دیا، فیصلہ دیا، ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کتاب دی، نبوت دی، حکم دیا، فیصلہ دیا. تو ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کہا ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، میرے بندے بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ. اللہ کو چھوڑو، اللہ کی بات نہیں مانو، معاذ اللہ، میرے بندے ایسا نہیں کر سکتے.
میرے بندے میری غداری نہیں کر سکتے، میرے بندے میری بے وفائی نہیں کر سکتے. اور نبی تو ہوتے ہی اللہ کے سب سے پہلے، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ بندے. بندگی کا تو عروج دیکھنا ہو تو نبی کے اندر دیکھو، بندگی کا اگر معیار دیکھنا ہو تو نبی کے اندر دیکھو. ان کے تو کمالات کی ساری بنیادی ان کی بندگی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اسی بندگی سے تو عروج ملتا ہے. ان کا کوئی کمال، کوئی شان مصنوعی نہیں ہوتی. بندگی کی بنیاد پہ جتنے کمالات ہوتے ہیں وہ سب اصلی ہوتے ہیں، وہ سب کمالات اصلی ہوتے ہیں، حقیقی کمالات ہوتے ہیں. اور باقی وہ جو بنے پھرتے ہیں نا، بنا شاہ کا مصائب پھرے اتراتا، وہ سارے ایسے ہی اترانے والے، ان کے پاس کوئی کمال نہیں ہے. وہ شاہوں کے مصائب بن بن کے جو اتراتے ہوئے پھرتے ہیں، وہ جو غرور اور تکبر میں ڈھل گئے ہیں، وہ جو خود سے دعویدار ہو جاتے ہیں. کمال تو یہ ہے کہ اللہ کے آگے جھکتے جاؤ پاتے جاؤ، جھکتے جاؤ پاتے جاؤ، پناہ ہوتے جاؤ، بقا پاتے جاؤ، تذلل اختیار کرتے جاؤ، عزت پاتے جاؤ. اس کے آگے مجبور بنتے جاؤ، مختاف ہوتے جاؤ. یہ ہے ہر بات کا رزلٹ آئے گا اس کی ضد کے ساتھ. اس کے آگے جتنا جھکتے جاؤ گے جھکتے جاؤ گے، جتنا اس کے آگے تذلل ہوگا اتنی ادھر عزت ہوگی، جتنا اس کے آگے بے بسی ہوگی اتنی ادھر طاقت، قوت، روحانیت ہوگی. یہ ہے اس کے یہاں جھکنے کا نتیجہ. فرمایا میرے بندے، وہ انسان، وہ میرے بندے جن کو میں نے اپنی طرف سے نبوت، حکم، فیصلہ، کتاب، صحیفہ عطا کیا اور منصب دے کر بھیجا، پھر وہ یہ نہیں کہتے میرے بندے بن جاؤ، لوگوں سے یہ نہیں کہتے میرے بندے بن جاؤ، اپنا بندہ نہیں بناتے، ولیکن کونوا ربانیین، وہ کہتے ہیں اللہ والے بن جاؤ. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، وہ اللہ والا بنانے آتے ہیں لوگوں کو، اللہ والا بنانے. ہم ان کو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں اللہ والا بنائیں، اللہ کا راستہ دکھائیں، اللہ سے ملائیں. کیونکہ اس کے بغیر تم مل نہیں سکتے اللہ سے، اس کے بغیر تم خدا تک پہنچ نہیں سکتے. تو اپنی منطق فلسفہ اپنے پاس رکھو. ہمارا طریقہ تو یہی ہے کہ بندوں کو بھیجیں گے، وہ تمہارا بازو پکڑیں گے اور پھر ہم تک پہنچائیں گے. یہ ہے ہمارا تھرو پراپر چینل. اس کے بغیر تم کچھ بھی کرتے ہو. ارسطو افلاطون نے بھی چھلانگے لگا کے دیکھ لیا، ان کی فکر و فلسفہ کہیں نہیں لے کے گیا. کیا ہو گیا؟ کتنے تو مواحد ہوئے اور کتنے مسلمان ہوئے، وہ کافر کے کافر رہے. اپنی ہی عقل فلسفے سے مانا خدا کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیعت قبول نہیں، تو سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. تو اس لیے فرمایا یہ اس لیے آئے ولیکن کونوا ربانیین، تاکہ تمہیں ربانی بنائے. بما کنتم تعلمون الکتاب وما کنتم تدرسون، لیکن تم کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہو، اسے پڑھ